الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی مہربانیاں، اس کی توفیق کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے اور آخرت کی کوشش کے لیے اس کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نیکی اور آخرت بنانے کے لیے اگر تم کوشش کرو گے تو ہم تمہاری کوشش کی قدر کریں گے اور تجھے اس پر ہم رہنمائی کریں گے، تمہارے لیے مسئلے کا آسان بنا دیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو شخص آخرت بنانے کے لیے اچھی نیت، اچھا کام، اچھی سوچ، اچھی فکر، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جستجو، اس کے لیے چہل پہل کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرمایا میں اس کی کوشش کی قدر کرتا ہوں۔ اس کی کوششوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسی اس کی کوشش میں نیت، جتنے اخلاص، ہم اس کو اسی طرح اس کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ بندہ اس کوشش کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کی آخرت بنتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ آدمی کو نیکی کی کوشش، آخرت بنانے کی کوشش، نیک کام کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے اور باقی معاملات اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک لمبے سفر کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس وقت حاضری ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم تھا کہ اس ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور اچانک سفر پر جانا پڑا، اور 3 جمعہ حضرات سے
غیر حاضر رہا، اور 3 جمعہ میں سے 2 جمعہ مکۃ المکرمہ میں پڑھنے کی توفیق ملی، اور 1 جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھنے کی توفیق ملی۔ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کا بلاوا اللہ کی طرف سے کب کس کے لیے ہو جائے وہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا۔ ہمارا ایک نظام ہے، جب میں کہیں جاتا ہوں تو 1-2 ہفتہ پہلے بتاتا ہوں، چونکہ 1-2 مسجد کا معاملہ نہیں ہے، میرے سے تقریباً 10 مساجد کے پروگرام میرے سے متعلق ہوتے ہیں، تو میں پہلے اس کی اطلاع کرتا ہوں۔ لیکن ایسا ہوا کہ اچانک سفر اللہ کی طرف سے بلاوے پر ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دولت، مال، شہرت، طاقت، یہ ساری چیزیں نیکی کے لیے دوسرے درجے کی ہیں۔ پہلا درجہ ہے اخلاص، پہلا درجہ ہے اللہ سے مانگنا، تڑپنا، اس کی شوق، اس کی جستجو اور اس کی طرف لگاؤ رکھنا۔ یہ اگر ہے تو پھر بعد کی چیز مال و دولت یہ اللہ خود پیدا فرمائے۔ میں جمعہ کی نماز پڑھ کر کے سنت سے فارغ ہو کر کے بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے اور ایسا کہنے لگے کہ یہاں کیا بیٹھے ہو، اگلے جمعہ تجھ کو وہاں پڑھنا ہے، اور اس طرح سے دعوت ملی اور سفر طے اللہ نے کر دیا، اور 2 دن میں جانا پڑا۔ اس سے یقین پیدا کیجیے، میں اپنی کوئی تعریف نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ یقین میں بہت کمزور ہیں، اللہ سے مانگنے میں بہت کمزور ہیں، اللہ سے حاصل کرنے میں بہت کمزور ہیں۔ تڑپتے رہیے کب اللہ کہاں کیا کس نیکی میں آپ کو جگہ دے دے، کس نیکی کے کام کے لیے اللہ آپ کو چن لے، کس نیکی کے کام کے لیے اللہ آپ کو پسند کر لے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، وہ ہو یا نہ ہو اس کے ہاتھ میں ہے۔ مانگنا بھی ایک نیکی ہے، مانگنا بھی آخرت کا ایک ذخیرہ ہے۔ آج مانگیں گے اگر نہیں ملے گا تو کل ضرور ملے گا۔ وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ دینے والا ہے، وہ کسی کو مایوس کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، 3 ہفتے جو آپ حضرات سے ظاہر ہے کہ جو غیر حاضری ہوئی وہ ایک اہم کام کے لیے اور ایک اہم عبادت کے لیے اللہ کی طرف سے بلاوا ہم یقین دلاتے ہیں، اور یقین کرنا چاہیے کہ آپ سبھی حضرات کو دعا میں ضرور یاد رکھا ہوں، چونکہ جب جمعہ آتا تھا تو یہ منظر میرے سامنے ہوتے تھے، آپ کی نگاہیں ہوتی تھی، آپ کی کیفیت ہوتی تھی، مسجد کے حالات ہوتے تھے، تو دعا میں ضرور آپ حضرات یاد رہے ہیں، اور ضرور اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ سب کو دے گا۔ اور سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اپنا گھر کی دیدار نصیب فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ 20 دن کا یہ سفر میرا رہا۔ جو حضرات ہمارے ساتھ تھے بڑے مخلص لوگ تھے، بڑے تڑپ والے لوگ تھے، ان کے دلوں میں بھی وہ تڑپ اور جذبہ میں نے دیکھا، اور جو ہمارے ساتھ ٹور کے جو ذمہ دار تھے وہ نہایت ہی مخلص آدمی میرے لیے نکلے، علماء کی قدرداں تھے، وہ تھے بمبئی کے رہنے والے اور ان کا ٹور بھی وہیں کا، لیکن بہت علماء کی قدر، حاجیوں کی قدر، کون کھا رہا ہے، کون بھوکا ہے، کون کس کی عبادت کس طرح سے ہو رہی ہے اور کن کو کیا ضرورت ہے۔ ہم سے بار بار کہا کرتے تھے کہ حضرت اگر علماء آپ کی نظر میں کہیں کوئی پریشان ہو کسی کو کھانے میں رہنے میں تو آپ سیدھے بلا کر کے لے آئیے ہمارے یہاں، ہم ان کا رہنے سہنے کا فری انتظام کریں گے۔ یہ بہت بڑی نیکی کی چیز ہے کہ ایک پردیس میں اور ایک ایسی جگہ پر کوئی کسی آدمی کی طرف سے ایسے جملے کا نکلنا، یہ ایک نیک فعالی کی بات ہے اور ایک نیک نیتی کی بات ہے۔ سفر میں 2 چیزوں کی نہایتی ضرورت ہے، ایک ساتھی مخلص ہو، اگر ساتھی مخلص مل گئے، ہمدرد مل گئے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا مل گیا تو آپ کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کی سفر کی بڑی کامیابی ہے وہ
اسی لیے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، امیر المومنین یہ بتلائیے میں اپنا مخلص دوست کو کیسے پہچان سکوں کہ یہ میرا مخلص دوست ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کرو۔ کیا کرو؟ سفر کرو، پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا مخلص ہے۔ سفر میں آدمی کو پتہ چلتا ہے یہ کتنا ہمدرد ہے، یہ کتنا مخلص ہے، سامان اٹھا رہا ہے یا اٹھانے دیتا ہے، بوجھ ہم پر زیادہ لاتا ہے یا خود لینے کی کوشش کرتا ہے، ہم سے پہلے وہ کھا لیتا ہے چھپ کر کے یا ہمارا خیال رکھتا ہے، یہ ایک مخلص دوست کا۔ تو سفر کی کامیابی اور سفر کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کو کوئی سچے اور اچھے مخلص مل جائے تو آپ کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ اور یہ اصول ہمارے اکابر و اسلاف کی زندگیوں سے حاصل ہوتی ہے، اور جس کو یہ دولت مل جائے یقیناً بہت بڑی نیکی ہے۔ تو الحمدللہ میرا سفر بہت ہی آرام، بہت ہی سکون اور بہت ہی ہر طرح سے تکلیفوں سے اللہ نے دور کر کے اخلاص کے ساتھ پورا فرما دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مدد اور آپ حضرات کی دعاؤں کی خاص برکتیں ہیں۔ اس لیے وہ سارے حضرات کے لیے میں دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا رہوں گا کہ جو لوگ اس کام میں میرے لیے معاون بنے، جو لوگ میرے حق میں دعائیں کیے، یا جو لوگ یہاں رہ کر کے انتظار کیے اور وہاں جو ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں عبادت کرنے میں پیدا کیے، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ تو سفر کی مختصر میری ایک روداد۔ اب میں چند باتیں آپ حضرات سے کرنا ہے اس سفر سے متعلق کہ گیا تو کیا دیکھا کیا پایا، وہاں کیا دیکھا کیا پایا، ہم کو اور آپ کو کیا کرنا، کیا عمرہ صرف ایک سفر ہے یا کچھ اس میں عبرت بھی ہے؟ عمرہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج کے حالات وہاں کیسے ہیں، اور اس وقت کے ماحول میں مسلمانوں کا خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی طرف کیسی محبت اور لگاؤ ہے، یہ اندازہ یہاں سے نہیں ہوتا، وہاں سے ہوتا ہے۔ یہ 2 سال کے درمیان جو یہ کووڈ اور یہ جو حالات لاک ڈاؤن کی پوری دنیا میں جو حالات لوگوں نے پیدا کیے، اور جو ایک سازش اور فتنے کے کھیل پوری دنیا میں جو کھیلا گیا، اس کا مقصد ایک یہی تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ہٹا دیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کی رونقیں مٹا دی جائیں۔ 2-3 سال اگر ان کے عبادت گاہیں بند ہو جائیں گے، نماز سے یہ دور ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی قربت سے یہ ہٹ جائیں گے، حج اور عمرہ سے یہ غافل ہو جائیں گے، تو ان کو دلوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دین کا عظمت، دین کی قدر، دین کی اہمیت، ایمان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور اس کو جیتے جی ہم ایک مرتد کی شکل میں دیکھیں گے۔ لیکن یہ ان کا فیصلہ تھا، اوپر والے کا فیصلہ نہیں تھا۔ الحمدللہ اس سفر میں دیکھا الحمدللہ کہ خانہ کعبہ کی طرف لوگ کیا امیر کیا غریب کیا مزدور ذوق در ذوق بھاگے جا رہے، رونق میں کوئی کمی نہیں آئی، خانہ کعبہ کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں آیا، طواف کی روانگی میں کوئی دھندلاہٹ نہیں آیا، وہاں کی خدمت کرنے والوں میں کوئی ذرا سا سستی اور کاہلی نہیں دیکھا، اور ایسے لوگ بھاگے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پیاسے لوگ آ رہے ہیں۔ 2 سال میں جو لوگ نہیں جا سکے اس طرح سے جا رہے ہیں، اس طرح آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگایا گیا اے دنیا کے دشمن اسلام، تم 1000 تدبیریں کر لو، مسلمانوں کے دلوں سے عظمت کعبہ اور عظمت رسول نہیں ختم کر سکتے ہو۔ یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے، غریب سے غریب ترین لوگ، مزدور سے مزدور ترین لوگ، شاہی خاندان اور شاہانہ زندگی گزارنے والے لوگوں کو بھی دیکھا، چند پیسے کی ہوائی چپلوں میں کعبہ کے ارد گرد پھرتے نظر آئے ہیں، گڑ گڑاتے نظر روتے نظر آئے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام ایک بہت ہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ خانہ کعبہ
اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت کبھی بھی ختم نہیں کوئی کر سکتا ہے، چاہے پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے۔ روضہ رسول کی عظمت کو کوئی دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ صدیوں برسوں سے چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس کے دل میں جو گنبد خضرا اور نبی کے روضے کی جو عظمت ہے وہ کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ ہاں، اسی کے دل سے اللہ نکال دیتا ہے جس کو اللہ نہیں چاہتا ہے، اسی کے دل سے سجدے کی اہمیت ختم کر دیتا ہے جس کے دل سے اللہ اپنی محبتوں کو چھین لیتا ہے۔ ورنہ ہمارے اکابر اسلاف میں حضرت مولانا محمود صاحب تھے، اپنے قافلوں کے ساتھ جب وہ حج میں تھے اور مدینہ طیبہ میں کافی دن رکے، تو 2 یتیم بچے ان لوگوں کے قافلوں میں خدمت کرتے تھے، آ کر جو کھاتے تھے ان یتیموں کو بھی کھلاتے تھے، ان یتیموں کو بھی اپنے دسترخوان پر بیٹھاتے تھے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو کہنے لگا، بیٹا تم یتیم ہو، چلو میرے ملک، ہم تم کو پڑھائیں گے بھی، اچھے کپڑے دیں گے، اچھا گھر دیں گے، اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ تجھے بھی رکھیں گے، ساری سہولت دیں گے، تجھے اس طرح کے کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی ماں سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ یتیم بچے جب اپنی ماں سے پوچھ کر کے آئے ہیں تو کہنے لگے، حضرت کپڑا دیں گے، کھانا دیں گے، مکان دیں گے، تعلیم دیں گے، لیکن بتلائیے کہ گنبد خضرا بھی دیکھنے کے لیے دیں گے؟ ہم بھوکا رہنا ہم پسند کرتے ہیں، لیکن گنبد خضرا کو اپنی نظر سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ محبت پیدا کیجیے، دل میں عظمت پیدا کیجیے۔ قسم خدا کی دل سے کہہ رہا ہوں، کعبہ کو دیکھ کر کے آیا ہوں، کہہ رہا ہوں، وہاں سے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کفر کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایمانی عمل نہیں ہے، ہم اللہ سے ابھی جڑے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ تو ایک محسوس ہوا، دنیا کتنا بھی کچھ کر لے، نہ اسلام کو مٹا سکتی ہے، نہ عظمت کعبہ کو ختم کر سکتی ہے، نہ نبی کے روضے اور نبی کی سنت کو کوئی ضائع کر سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ ایک اچھے اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پسندیدہ دین اور مذہب پر چلنے والے ہیں۔ تھام لیجیے، مضبوطی سے پکڑیے، سارے طریقے ایک طرف کر دیجئے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لیجیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں خوشنمائی ہے، اسی میں حسن ہے، اور اسی میں ہماری اور آخرت کی بھلائیاں موجود ہیں۔ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ بات محسوس ہوئی کہ دنیا کچھ بھی کر لے، اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھائیے، الٹ پلٹ ادھر ادھر ہوا کی طرح مت بدلیے، حالات میں مت ایمان کو سوداگر بن جائیے، اخلاق کو مت بگاڑیے، کبھی بت پرستی شرک پرستی کی طرف ہرگز جھکاؤ مت کیجیے، صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول، صحابہ کی عظمتوں کو سمجھیے۔ بھائیو بزرگوں، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے عافیت ہے، ورنہ دنیا ابھی دیکھنا چاہتی ہے اور دیکھ رہی، تاڑ لگا رہی ہے، ابھی بھی ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کعبہ کی عظمت کو ہم روک نہیں سکے، اس کی رونق اور اس کی نورانیت پر ذرا بھی دھندلا پن نہیں آنے آج۔ اس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں، دھوپ میں چل رہے ہیں، خالی پیر ہیں، یہاں بستر سے اٹھ کر کے جس کو مسجد میں آنا مشکل، آج وہ وہاں ٹھوکریں لگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی محبت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی عظمت ہے۔ دوسری بات جو ایک عجیب سی ہوئی، وہ آثار قیامت سے تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ خوب آئیں گے کعبے کی طرف، خوب آئیں گے کعبے کی طرف، لیکن لوٹیں گے تو پاک ہو کر کے نہیں لوٹیں گے، اپنے دلوں میں وہی حسد، وہی بغض، وہی عداوت، وہی نفرت، وہی حلیہ، وہی کردار، بس چند لمحوں کے لیے وہ نظر آئیں گے، باقی نہیں نظر آئیں گے۔ دیکھا ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بے ادب لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، وہاں بہت بڑی ایک تعداد ہے، ایسے لوگوں کی بھی تعداد ہے جو رونمائی، دکھاوا،
شہرت، ہم آ گئے عمرہ کے لیے، ہم آ گئے حج کے لیے، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ان کو معلوم نہیں کس کے دربار میں ہم چل رہے ہیں۔ لوگ موبائلوں پر فوٹوਆਂ لیتے ہیں، خوب لیتے، اللہ اکبر، خوب لیتے، دکھاتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، جوانوں، اگر اللہ توفیق دے دے، خبردار کبھی بھی ایک تصویر وہاں جا کر کے نہیں لینا، نہیں تمہاری عبادتیں غارت ہو جائیں گی، تمہاری عبادتیں کو اللہ ٹھوکر مار دے گا۔ لوگ طواف کرتے ہیں، فوٹو دکھاتے رہتے، میں طواف کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، تو بھی دیکھ، یہ دیکھ۔ سوچتے رہ گیا میں، یا اللہ یہ آیا ہے کس لیے؟ یہ عمرہ کرنے آیا، یہ کیمرہ مین ہے، یہ تصویر بنانے والا ہے، کون ہے یہ؟ اور کیا عالم کیا جاہل سب برابر اس میں نظر آتے۔ کبھی میں فجر کی نماز کے لیے طواف صحن میں جگہ ملی، وہیں پہ تھا، میرے دوست 3 صف کے آگے ایک عالم دین دوسرے ملک کا مستقل 35 منٹ تک کے ویڈیو بناتا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر کے میں نے کہا، آپ کیمرہ مین ہیں کیا؟ آپ تو شکلاً عالم لگ رہے ہیں۔ کہا کہ میں عالم، کہا کفو، آپ عالم نہیں، کیمرہ مین ہیں۔ تجھے اس کی عظمت تجھے استادوں نے نہیں پڑھایا ہے، جہاں رسول اللہ کی قدم پڑے وہاں تم تصویریں بنا رہے ہو۔ آج کیا عورت کیا مرد، سب کی شکلیں ایسی ہیں۔ نبی کے روضے کے سامنے لوگ ایسی بے ادبی، اللہ اکبر، تصویر بنانا۔ سوچئے ذرا، دماغ لگائیے، ہم اگر موبائل دیکھتے رہیں اور کسی کو سلام کریں تو سلام کا جواب لے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ تیری سلام کی ضرورت نہیں، تو ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہو، تمہاری تو نظر موبائل پر ہماری طرف نہیں ہے، تو تمہارے سلام کی کوئی قدر نہیں۔ ایک عام انسان کی طرف اگر آنکھیں اٹھا کر کے، آنکھیں ملا کر کے، چہرے کو رخ میں لگا کر کے نہیں سلام کریں گے، اگر نظر بدل کر کے کریں گے تو ایک عام انسان بھی سلام کا جواب نہیں لیتا ہے۔ نبی کے روضے کے سامنے لوگ فوٹو، امی تو بھی سلام کر لے، بابی تو بھی سلام کر لے، بھیا تو بھی سلام کر لے۔ یا اللہ، تو چند لمحوں کے لیے آیا جہاں بڑے بڑے اکابر اسلاف کپاہٹ ان کی قدموں میں آ جاتی تھی، پتہ نہیں میرا سلام اللہ کے رسول کے یہاں قبول ہو گیا۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے چلے گئے، فضائل اعمال کے مصنف شیخ الحدیث نبی کے قدم مبارک میں بیٹھ کر کے روزانہ 80,000 درود شریف پڑھا کرتے تھے، 80,000 درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ سلام کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، صرف رخ ذرا بدل کر کے آنا تھا، قدم سے چہرے مبارک کی طرف آنا تھا، نہیں آتے تھے۔ لیکن جب ہندوستان کے ایک عالم دین حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ جب جاتے تھے سلام کے لیے، تب اٹھ کر کے آپ کے پیچھے پیچھے چھپ کر کے آتے تھے۔ حضرت نے کہا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو روز یہاں رہتے ہیں، ہم آتے تو میرے پیچھے آپ سلام پڑھنے۔ کہا کہ حسین احمد مدنی آپ سید ہیں، آپ کی نسبت رسول اللہ سے ہے، ہم ذرا نسبت سے دور ہیں، بڑے گنہگار ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں سامنے آتے ہیں۔ شاید کہ جب آپ کی طرف نظر رسول اللہ کی اٹھے گی تو ایک نظر میری طرف بھی رسول اللہ کو اٹھائے گی۔ ہم لوگ تو ہندوستانی جاتے ہیں، تفریح بنا لیتے ہیں، سیر و تفریح کا فوٹو، تصویر۔ اللہ کے واسطے ایک بھی تصویر نہیں لینا اگر اللہ توفیق دے جانے کا۔ وہ عظمت ہے جہاں اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اچھے اچھے لوگوں کی، اچھی اچھی ہستیوں کی ہمت ہار جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ ایسے بے ادبوں کا بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے جائیں گے ویسے ہی لوٹ کر کے آئیں گے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ لوٹ کر کے آ جائیں گے تو ان کی زندگی میں نیکی کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، جہاں تھے وہیں رہیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ باادب بنیے،
ادب کے دائرے میں رہ کر کے کام کیجیے۔ اس لیے یہ دو چیزیں بہت ہی نظروں سے دیکھا، جس میں ایک میں تو بڑی خوشی ہوئی کہ دشمن اسلام چاہے جتنا بھی کوشش کر لے، جتنی بھی تدبیر اور چالاکیاں کر لے، جتنے بھی وہ تدبیروں کے ساتھ اسلام اور اسلام والوں کو مٹانے کی کوشش کر لے، نہیں مٹا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، رسول اللہ کا نافذ کیا ہوا دین ہے۔ کعبے کی عظمت، مسجدوں کی عظمت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، رسول اللہ کی سنت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے دوسری بات جس سے رنج ہوا وہ یہی ہے، بے ادبی ہم لوگ یہاں بھی کرتے، وہاں بھی جا کر کے کرتے۔ یہاں تو بے ادبی کرتے ہی کرتے ہیں، یہاں ہماری زندگی سنت سے 90% خالی ہے۔ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں، نہ اوڑھنے میں، نہ سلام میں، نہ کلام میں، دور ہے۔ تیسری بات جو عرض کی کرنی، میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ عمرہ کی کوشش کیا کرو۔ کیا کرو؟ کوشش کیا کرو۔ بلانے والا وہ ہے، کوشش کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ہم ہندوستانی اتنے بزدل ہیں، شوق نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کعبہ اور عمرے کی محبت نہیں، اس لیے ہم لوگ کرتے نہیں ہیں۔ سوچتے رہتے ہیں اتنا پیسہ لگ جائے گا، اتنا پیسہ لگ جائے گا، کیسے جائیں گے، کیا ہوگا۔ یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے گھر سے لوگ عمرہ کثرت سے کرتے رہتے ہیں، اللہ کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ اور بلائیں نہیں ڈالتا ہے۔ اس لیے سال دو سال میں اس کی کوشش کرتے رہنی چاہیے، اس کی فکریں کرتے رہنے چاہیے۔ بعض ایسے ملک ہیں جیسے انڈونیشیا، ملیشیا، وہاں کے لوگوں کے تو عجیب و غریب حالت دیکھ، لڑکا اور لڑکی کے لیے شرط ہے جب تک کہ وہ عمرہ نہیں کریں گے اس وقت تک کہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لڑکی والا لڑکے کو دیکھتا ہے تو پہلا سوال، عمرہ لڑکا کیا ہے؟ لڑکا والا لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس سے پسند ہے تو پہلا سوال، اس نے عمرہ کی ہے؟ اگر عمرہ ہے تو الحمدللہ آگے رشتے کی کارروائی۔ کیا خوبصورت، کیوں؟ یہ ایک بہت بڑی نعمت کی چیز ہے۔ ہم اور آپ تو یہ سب بھول گئے، ہم سوچتے ہیں کہ کہاں سے کریں گے، کیا کریں گے۔ برتھ ڈے منا سکتے ہیں، اس کے لیے پیسہ ہو سکتا ہے۔ ولیمے میں، ویڈیو میں جتنے پیسے میں یہاں کے مسلمان خرچ کرتا اور غیروں ناچنے تھرکنے والوں کو دیتا ہے، قسم خدا کہ وہ پیسے بچا لے تو دلہا دلہن دونوں عمرہ کر کے آ جائیں گے۔ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ برتھ ڈے میں جتنی دعوتیں اور شوق اور موج مستیاں ہم لوگ مناتے ہیں اور پیسوں کو ضائع کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، وہی پیسے 2 سال اگر بچے کے برتھ ڈے کے بچا لے تو ماں باپ بھی عمرہ کر کے آ سکتے، بچے بھی آ سکتے ہیں۔ ہم نے شوق نہیں پیدا کی، ہم اس کی فکریں نہیں کرتے، ولیمہ کھانا جانتے ہیں، فضول پیسہ بیکار برباد کرنا جانتے ہیں، ناچنے اور فوٹو تصویر بنانا شادیوں میں لاکھوں دینا چاہتے ہیں۔ ابا جی بخشش دے دو، یہ فوٹو بنایا ہے، بھابھی بھی بخشش دے رہی ہے، تصویر اچھی بنایا ہے، بھائی بھی بخشش دے رہا ہے۔ ارے یہ پیسے بچا اور بچا کر کے سال 2 سال میں عمرہ کر کے آؤ، تیری زندگی بدل جائے گی، کعبہ کی برکتیں ملے گی، دل میں سنت اور عظمت پیدا ہوگا، ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ یہ بزدلی، بے شوق، بے رغبت، بے ایمانی، شیطانی کاموں میں ہماری آدھی سے آدھی زندگی گزر گئی ہے۔ اس لیے شوق پیدا کیجیے، پورے گھر افراد مل کر کے ہر سال ایک کا پروگرام بنانا چاہیے کہ جاؤ گھر کی طرف سے ایک آدمی عمرہ کر کے آؤ، گھر کی طرف سے ایک آدمی فلاں نیکی کا کام کر کے آؤ، سب کو اس کا اجر ثواب ملے گا۔ لیکن یہ شوق اور جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر، یہ شوق اور جذبہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے شوق اور جنہوں نے اس کی کوشش کی ہے تو اللہ اکبر، کیسے نہ کیسے اللہ اس کو بلا لیتا ہے، کیسے نہ کیسے اس کو بلا لیتا ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے دیجئے شوق۔ گھر میں وہ رکھتے ہیں نا بچے لوگ، کیا اندھا بینک کہتے ہیں نا، کیا وہ ایک ہوتا ہے نا اس میں پیسے ڈالتے ہیں، ہاں وہ ہوتا ہے نا، دو بچوں کو ڈالو تم ابھی سے اس میں عمرے کی نیت سے،
ڈالو 2-4-5 سال، جب تم 12 سال کے ہو جاؤ گے کتنے پیسے ہو جائیں گے، باقی اللہ مدد کر دے گا، شوق پر اللہ بلا لے گا۔ دیجئے، یہ شوق دیجئے، یہ اس کے دلوں میں یہ کیفیت پیدا کیجئے۔ میں تعریف نہیں بول رہا ہوں۔ ایک دن میں اپنے بچے کے اس ڈبے کو دیکھا تو اس نے لکھا اس میں حج فنڈ۔ کیا لکھا ہے ڈبے پر؟ ہم کہ کیا ہے؟ کہا کہ حج کے لیے ابھی سے پیسہ جمع کر رہا ہوں۔ آنا دو آنا، ارے وہ ہے ذرے کو آلہ بنانے والا، وہ ہے فقیر کو امیر بنانے والا، وہ ہے یتیم کو بادشاہ بنانے والا، وہ ہے بلانے والا۔ ہماری نیت اچھی ہو، ہماری نیت اچھی ہو، بچوں کو شوق دو، اپنے خود 50 100 200 روپئے کے سگریٹ پی کر کے دھواں میں اڑا دیتے ہو، پیسے بچاؤ بچاؤ۔ موبائلوں میں ڈیٹا اور انٹرنیٹ، فلمیں، تصویریں دیکھنے میں پیسہ خرچ کر لیتے ہو، بچاؤ اس نیت سے، اور عمرے کی نیت کرو، کسی بزرگان دین سے ملنے کی نیت کرو، اللہ کی دین کی خدمت کرنے کی نیت کرو، کسی اور کی کرو، یہی کام آئے گی۔ ورنہ قبر بڑی سخت ہے، قبر میں سانپ بچھو کی جگہ ہے، گناہ کر کے جاؤ گے بچو گے نہیں میرے بھائی بزرگوں۔ اس لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، شوق پیدا کرو خانہ کعبہ دیکھنے کی، شوق پیدا کرو نبی کی روضے کی دیکھنے کی، دل میں تڑپ پیدا کرو، اپنے سے کسی کو بھی اس طرح سے اپنے گھر خاندان میں سے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجو۔ اگر خود صحت کام نہیں دیتی ہے تو یہ بڑی برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اللہ فقر و فاقہ، ذلت رسوائی سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے۔ ہم لوگ کے پاس میں کوئی دکان نہیں، کوئی فیکٹری نہیں ہے، ہم لوگ کے پاس میں کوئی کاروبار دھندا نہیں ہے، یہ فقیرانہ درویشانہ اللہ کے گھر کے خادم، لیکن جب دل میں تڑپ علماء کو پیدا ہو، کئی بار لوگ جاتے ہیں۔ ایک بڑے عالم دین ہے، زندہ ہے بھی، بڑے عالم، کہا کہ مجھے شوق تھا کہ اللہ مجھے عمرے میں بلا لے، کم عمر کے تھے اس وقت۔ کیسے ہوا، ایک صاحب نے کہا کہ چلو اس مرتبہ میرے ساتھ، تیرا پورا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں۔ والد گرامی سے انہوں نے جا کر کے کہا کہ ابا ایک صاحب مجھے عمرہ کے لیے لے جا رہے، جاؤں؟ کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اگر جانا چاہتے ہو تو پھر جاؤ، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے زبردست عالم دین ہے اس وقت تمہارے پڑوسی ملک کا، جا سکتے ہو، لیکن ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری خدمت میں تم رہو۔ بس یہ بات لگ گئی، انہوں نے جب سب کچھ کرا دیا تھا، نہیں میں نہیں جاؤں گا، والد صاحب کی خدمت کے لیے مجھے رہنا ہے۔ چلے گئے وہ۔ جو تاریخ میں جب والد کے پاس پہنچے تو ابا نے پوچھا، حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم جن کی کتاب معرف القرآن، ان کا واقعہ سنا، اور ان کے بیٹے کے کہنے لگے بیٹا گیا نہیں عمرہ میں، تمہارا آج جانے کا وقت تھا۔ کہا کہ ابا میں نہیں گیا، میں آپ کی خدمت میں رہنا پسند کیا۔ کہا کہ اللہ تم کو ہمیشہ عمرہ اور حج کے لیے اتنا بلائے گا کہ تم جانے سے تنگ آ جاؤ۔ اللہ، بچپن میں دعا دی، آج حضرت لکھتے اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اللہ اتنا بلاتا ہے مجھے کہ میں جانے سے رک جاتا ہوں، اتنی مصروفیت۔ باپ کی بھی خدمت نہیں کرو گے گھر میں، ماں کی بھی خدمت نہیں کرو گے گھر میں، بیوی کے حق حقوق بھی ادا نہیں کرو گے، دل میں عظمت کعبہ بھی نہیں پیدا کرو گے، قرآن بھی نہیں پڑھو گے۔ مسلمان ہیں ہم، یہ کیسا دعویٰ؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں ہمیشہ شوق پیدا کیجیے۔ آخری بات، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ یہ مت سمجھیے ہماری دکان چل رہی ہے ہم ٹھیک ہے، یہ مت سمجھیے ہم صحت مند ہیں بہت اچھے ہیں، یہ مت سمجھیے ہماری آل اولاد اچھے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ لکھ رہے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہماری نوکری ملازمت عہدہ سیاست بڑے اچھے ہیں چمکدار ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے، ہمیں کچھ نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
نیکی وہ کرے جو اس کو پریشانیاں ہیں، نماز وہ پڑھے جس کے پر اللہ کا کوئی پکڑ غضب عذاب ہے۔ نہ ایسا مت سوچو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطبہ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے تمہارے اندر بہت ساری بدعمالیاں دیکھ رہا ہوں، لہذا فلاں گناہ کا یہ عذاب، فلاں کا یہ عذاب، فلاں کا یہ عذاب، فلاں کا یہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے۔ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہو تم، اگر گناہ پر اللہ کا عذاب آتا تو میں سارے گناہ کر رہا ہوں لیکن اللہ کا عذاب میرے اوپر نہیں آ رہا۔ کون سا گناہ نہیں، میں سب کرتا ہوں، لیکن میری دولت میں کبھی کمی نہیں، میری صحت میں کبھی کوئی فرق نہیں، میری آل اولاد کی خوشیوں میں کبھی کوئی غم نہیں، ہمارے گھر کی چہل پہل میں کوئی کمی نہیں، ہماری شہرت رشتہ داری میں کوئی کمی نہیں۔ یہ سب آپ کی بات ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے آج ہم لوگوں کو لوگ کہہ دیتے یہ مولوی کی تقریر ہے، مولوی کی بات ہے، ٹائم پاس کرنے کی بات ہے، اگر اللہ پکڑتا تو کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ ہم تو بہت خوش ہیں، ہمارا گھر بھرا ہے، خزانہ بھرا ہے، دکان چل رہی ہے۔ مجمع میں وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوک دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کہا کہ پروردگار میں کیا جواب دوں اس کو، آپ ہی جواب دیجیے۔ آخری بات یہ نصیحت یاد کر لیجیے، اے اللہ تیرے اس بندے کا کیا جواب دوں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ہم سے اللہ خوش ہے، تبھی تو یہ دولت ثروت۔ اے اللہ ہم تو یقین رکھتے ہیں آپ پر کہ آپ نہیں خوش ہیں، لیکن یہ سیدھے سادے ایمان والے لوگ متاثر ہو جائیں گے، اس لیے کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا میرے کلیم ہے، میرا موسیٰ علیہ السلام، میرا نبی، میں اس کو میرے پاس جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ عذاب دے کر کے ہوں، اس کو سب سے بڑا جو میرے پاس عذاب ہے وہ عذاب میں اس کو مبتلا میں کر دیا ہوں، ابھی اس کو اس کا احساس نہیں۔ کہا کہ وہ کون سا عذاب ہے پروردگار؟ کہا کہ وہ میرے پاس جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اس کو میں اپنے سامنے سجدہ کرنے اور شکر کی زبان سے محروم کر دیا ہوں، یہ اب کبھی بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ شیطان سجدہ نہیں کیا تبھی تو عذاب بنا اس کا جہنم جانے کا، اگر وہ سجدہ کر لیتا تو جہنمی نہیں بنتا، وہ شیطان مردود نہیں بنتا۔ لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم نماز چھوڑتے ہو تو اللہ کے عذاب میں تم گرفتار ہو، اگر تم روز نماز ترک کر دیتے ہو، سجدہ نہیں کرتے ہو، تو اللہ کے سب سے بڑے عذاب میں تیرا بیٹا، تیری بیٹیاں، تیرے گھر کی عورتیں، تیرے لوگ سب گرفتار ہیں، اور یہی جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، چاہے دنیا میں تیرے پاس جتنی بھی دولت ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے سجدے سے جو محروم ہو گیا وہ اللہ کے عذاب میں آ گیا۔ دوسری بات، اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کیا کیجئے۔ اے اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے، اے اللہ تو مجھے سجدے کی توفیق دے دے۔ اس لیے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو روٹی نہیں چھینتا ہے، کپڑا نہیں چھینتا ہے، عہدہ نہیں چھینتا ہے، شہرت میں کمی نہیں کرتا ہے، اس کو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ کافروں کو کھلا رہا ہے، یہودیوں کو کھلا رہا ہے، کیا سجدہ کر رہے؟ اس لیے سجدہ نہ کرنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے، جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ معمولی چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ نمازی بنیے۔ کیا بنیے؟ نمازی بنیے، اپنے اولاد کو نمازی بنائیے، اپنے بیوی بچوں کو نمازی، ورنہ آپ کا گھر جہنم میں جا چکا ہے جس گھر میں نمازی نہیں ہے۔ آپ کے گھر والے جہنم کے حصہ بن چکے ہیں، جو لوگ نماز سے دور ہیں، آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں شیطان کا، جہاں آپ سجدہ کرنے سے رک گئے ہیں۔ اس لیے دو کام ہمیشہ کیجیے، اللہ سے خوب مانگیے نیکی، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، جستجو کیجئے، راستہ بتانے والا، راستے پر چلانے والا اللہ ہے۔ ہمیشہ شکر گزار بندہ بنیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔